الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے ایک سوالات بھیجا ہے اور گزارش کی ہے کہ ان کے جوابات دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ وصیت اور وراثت میں کیا فرق ہے، واضح کر دیجیے۔ دیکھیں، وراثت کہتے ہیں مال کا وہ حصہ جو ایک آدمی کی وفات کے بعد اس کے قریب ترین رشتہ دار کو ملتا ہے، اور وصیت کہتے ہیں مال کے اس حصہ کو جسے ایک آدمی اپنی زندگی میں طے کر دے کہ اس کی موت کے بعد فلاں فلاں کو دے دیا جائے۔ تو یہ ہے وصیت اور وراثت میں فرق۔ وصیت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، دوسرے کسی رشتہ دار یا غریب لوگوں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اسی طرح وصیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 1/3 مال میں ہی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ فالثلث والثلث کثیر، 1/3 کی وصیت کرو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، کیونکہ پہلے سوال سے دوسرے سوال کا تعلق ہے۔ بہن پوچھتی ہیں کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، نہ ماں وصیت کر سکتی ہے اور نہ ہی باپ وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت وارث کے لیے نہیں بلکہ غیر وارث کے لیے ہوگی، جیسا کہ ہم نے واضح کر دیا نصوص کی روشنی میں۔ تیسرا سوال ان کا اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر ماں نے ایک عورت کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ سونا بیٹیوں کے لیے ہے، تو کیا بھائیوں کی رضامندی سے سونا بیٹیاں آپس میں تقسیم کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر چونکہ بیٹیاں بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، جیسے بیٹوں کو وراثت میں ملتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کو بھی وراثت میں حق ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستانی سماج میں مسلمان بھی بہنوں کو حصہ دینے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، جو اصل میں ہندو تہذیب اور کلچر کی دین ہے۔ اللہ نے جیسے مردوں کا حق رکھا ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے مال زیادہ ہو چاہے کم ہو۔ نصیبا مفروضہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس لیے بہنوں کو کچھ دینے کا سوال نہیں آتا ہے، انہیں ان کا پورا حق ملنا چاہیے۔ آخر والدہ کے ایک زیور ہی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ والدہ نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے یا والد نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے، سب میں
جیسے بھائیوں کو ملے گا ویسے ہی بہنوں کو بھی ملے گا۔ رہی بات زیور کی، تو ماں کی وصیت چونکہ وارث کے لیے تھی، یعنی بیٹیوں کے لیے تھی، جو ماں کی وارث بننے والی تھی، جیسے بیٹے وارث بننے والے تھے، تو وارث کے لیے وصیت کرنا غلط ہے اور وہ وصیت بھی لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھائی اپنی مرضی سے اپنی بہنوں کو دینا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، ان کا حق ہے، پر بہنوں کا پورا حق نکال کر ماں باپ کے ترکہ میں بہنوں کو بھی ملتا ہے۔ بہنوں کا اگر بھائی ہیں تو ایکہرا حصہ اور بھائیوں کا دوہرا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ لہذا اگر بھائی بہنوں کا حصہ دینے کے بعد زیور بہنوں کو گفٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ وارث کے لیے وصیت ہے، لہذا اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور سوال ہے، بہن نے پوچھا ہے کہ بیٹا نے ماں کو ہدیہ دیا ہے، کیا بیٹا وہ ہدیہ ماں سے واپس لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ ہدیہ دینے کے بعد اسے لوٹا لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں، ہدیہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے۔ اس لیے بیٹا ماں سے ہدیہ واپس نہیں لے سکتا اگر ماں کو اس نے ہدیہ کیا ہے تو۔ البتہ ماں یا باپ کے لیے جائز ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہدیہ دیا تھا تو وہ اس ہدیہ کو واپس لے لیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لأحد ان يعطي عطیۃ فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہدیہ دینے کے بعد اسے واپس لے لے سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے، تو اس کے اندر ماں بھی شامل ہو جائے گی۔ گویا کہ ماں اور باپ اگر ہدیہ دیتے ہیں اور واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اور دوسرا کوئی بھی ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ دینے کے بعد اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ کتا جو قے کر دیتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ البتہ اس سوال سے ملتا جلتا بہن کا ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں کہ ایک بیٹے نے ماں کو ہدیہ دیا اس شرط پر کہ ماں کی موت کے بعد وہ ہدیہ اسے لوٹ کر آئے، تو کیا والدہ کی موت کے بعد بیٹے کو وہ ہدیہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ماں نے زندگی میں دیا تو اس نے نہیں لیا، لیکن شرط رکھی تھی کہ وفات کے بعد لے گا۔ دیکھیں، ہدیہ میں شرط رکھنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء ناجائز کہتے ہیں اور بعض علماء جائز کہتے ہیں۔ جواز کا قول حنفیہ اور حنابلہ کا ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اس کی دلیل مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو مشک کا ہدیہ بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بیان کیا کہ میں نے نجاشی کو مشک کا ہدیہ بھیجا تھا اور وہ وفات پا چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہدیہ میری طرف لوٹ کر آ جائے گا، اگر لوٹ آئے تو وہ تیرا ہے۔ اس ناحیہ سے بیٹے نے ہدیہ میں جو شرط رکھی تھی
والدہ کو ہدیہ دیتے ہوئے کہ جب تک کہ وہ باحیات ہیں وہ استعمال کریں گی، وفات پانے کے بعد وہ میرا ہو جائے گا، تو اس شرط کے مطابق وہ زیور وراثت میں منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے نے شرط رکھی تھی کہ ماں کی وفات کے بعد بیٹے کی طرف وہ زیور منتقل ہو جائے۔ لہذا بیٹا وہ ہدیہ جو اپنی ماں کو دیا تھا لے سکتا ہے، اور اسے وراثت کا مال نہیں سمجھا جائے گا، بشرطے کہ اور دوسرے گواہ بھی پائے جائیں۔ اگر گواہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹی بات بھی بیٹا کہہ رہا ہو۔ لہذا اگر واقعی بیٹے نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اس ہدیہ کو یا اس زیور کو وراثت کے سامان میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایک آخری سوال ہے کہ کیا بیٹا اپنی ماں سے اس کی زندگی میں کچھ چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے جو اسے پسند ہو؟ جی ہاں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنے ماں باپ سے اپنی پسندیدہ چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عرف کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ ماں باپ پر فرض نہیں ہے کہ بیٹے کی ہر پسند پوری کرے۔ ہاں، اگر کفالت کے محتاج ہیں بیٹے اور بیٹیاں تو ماں باپ ان کی کفالت کریں گے، لیکن ہر پسندیدہ چیز دینا ماں باپ پر فرض نہیں۔ لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بیٹے یا بیٹیاں کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن ماں باپ اگر کسی خاص بیٹے کو کچھ دینا چاہیں یا کسی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو ایسا جائز نہیں ہوگا، بلکہ سب کو برابر برابر دینا ہوگا، کیونکہ ہدیہ اور گفٹ میں برابری ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہدیہ میں ان کے بیچ برابری کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ ہدیہ دینا بھی چاہتے ہیں تو اپنی ساری اولاد کو برابر برابر ہدیہ دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی بیٹا غریب ہے، مالی اعتبار سے مجبور ہے، تو اس وقت ساری اولاد سے بات کرنے کے بعد ساری اولاد کو تیار کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو اس کی مجبوری کی وجہ سے دینا چاہتی ہوں یا دینا چاہتا ہوں، اور سارے بچے اتفاق کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تفصیل تھی بہن کے سوالات کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔